جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ 2-3 دن کراچی گزرے ہیں اردو کانفرنس کے حوالے سے، جو کہ 17ویں اردو کانفرنس تھی، اور یہ جو ایک بڑا انتظام ہے، یہ اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی 64 سیشنز تھے، جس میں کہ تمام زبانوں، جو ہماری قومی دوسری زبانیں ہیں، ان کے حوالے سے بھی ادب، شاعری، سپورٹس، فلم، ان تمام چیزوں کے اوپر بھرپور سیشنز تھے، اور بہت لطف آیا۔ بہت میڈیا کے اوپر بھی تھا۔ سہیل وڑائی صاحب کی ایک کتاب، اس کی نظامت میں نے کی، وہ بھی لانچ ہوئی۔ تو یہ احمد شاہ صاحب جو آرٹس کونسل کے سربراہ ہیں، یہ ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ وہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے یہ عالمی اردو کانفرنس کرواتے ہیں، اور ہر سال یہ کانفرنس ہوتی ہے، اور ہر سال مندوب آتے ہیں۔ ہندوستان سے بھی کچھ لوگ آئے تھے، اور ہر طرح کی فکری نشست جو ہے وہ یہاں پہ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اس سے میں آغاز ضرور کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ جو ہمارے ویورز ہیں وہ پڑھے لکھے بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، کچھ شعر و شاعری، ادب، تصنیف، ان سب سے آپ لوگوں کا تعلق ہے، نہیں ہے تو بنا لیں۔ تو اس پہ بات کرنی تھی۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے عمران خان صاحب کا جو سول نافرمانی کی ان کی کال ہے۔ یہ کال ناکام ہوگی یا کامیاب ہوگی، اس کال کے مقاصد کیا ہیں، اور لانگ مارچ مکمل جسے کہنا چاہیے اپنی طرف سے ڈیفائنس، یا جو ایک طرح سے بار بار مزاحمت کا نام دے کے جو ایک عمران خان صاحب کی جماعت کی جانب سے مستقل ریاست کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اس کو مزاحمت کہا جائے گا، اس کو ایک تحریک کہا جائے گا، اس کو کیا کہا جائے گا؟ کیونکہ یہ تحریک وہ ہوتی ہے جس میں کہ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں آپ کے سویلین حقوق، آپ کی جمہوریت، آپ کا کہ آزادی رائے، آپ کی ایک آئین کی عملداری، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی تحریک کا حسن ہوتی ہیں۔ ہم نے جو ماضی میں تحریکیں پڑھی ہیں اس کے اندر یہ سب جو ہیں ایلیمنٹس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی جو تحریک ہے اس کے بار بار ایک ہی طرح کے مقاصد آ رہے ہیں، اور وہ ہیں کہ رہائی کی جائے جو اسیران ہیں ان کی، یا ان کی اپنی رہائی جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ تو میں یہ سول نافرمانی کے اوپر میں نے بہت غور کیا، بہت سے لوگوں نے اس پہ بولا ہے، بہت سے لوگوں نے اس پہ لکھا ہے، مگر میرا نظریہ اس پہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے کال کیوں دی ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ فوجی عدالتوں کا فیصلہ بھی متوقع ہے، اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے، اور عمران خان صاحب کے خلاف بھی جو ہے وہ کچھ اور فیصلے یا کچھ اور جو ان کے گرد گھیرا ہے تنگ کرنے کی، وہ بھی خبریں آ رہی ہیں۔ تھوڑا سا ایک آغاز جو ہے وہ شام کی صورتحال کے اوپر میں ضرور بات کرنا چاہتی ہوں، اور یہ میں جو لوگ یہاں پہ بیٹھ کے تبصرہ کر رہے ہیں، میں کہہ سکتی ہوں کہ میں نے تقریباً 6-7 برس جو ہے، یعنی 2005 میں میں نے جب وار کور کی تھی، اور پھر اس کے بعد سے لے کے 2012 تک میں ہر سال سیریا جاتی رہی ہوں، اور میں نے اس کو بہت مائنیوٹلی کور کیا ہے۔ میں اگر کہا جائے کہ ڈماسکس یا دمشق کے بارے میں کہ میں اس کے چپے چپے سے آگاہ ہوں، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی۔ کل سے جو وہاں پہ باغی گروہ، جس کو کہ باغی کا نام دیا جا رہا ہے، میرے نزدیک ایک دہشت گرد گروہ ہے، کیونکہ جو اس کے سربراہ ہے جولانی، ان کا تعلق القاعدہ اور اس کے ساتھ ساتھ داعش ان کے ساتھ رہا ہے، اسٹیبلشڈ ہے، اور ان کے اوپر پابندیاں ہیں۔ ان کے اوپر انٹرنیشنل اور UN کی پابندیاں بھی ان کے اوپر جو ہے وہ لگ چکی ہیں۔ میں اس کے اوپر بہت تفصیلی بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن مختصراً بات کروں گی، کیونکہ میں اس پہ انشاءاللہ تحریر بھی کروں گی کہ یہ جو شام کے اندر ہوا ہے، میری کوئی ہمدردیاں بشار الاسد یا جو علاویز ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ یہ جو علاویز کا 50 سال کا دور ہے، اس کے اندر بہت ظلم و ستم اور ایک رجیم ہے، ایک آمریت ہے، یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن مجھے ایک بات کا ضرور ایک ہمیشہ سے رہا کہ یہ جو بشار الاسد کا رجیم تھا، یا جو ان کے والد حافظ الاسد کا تھا، انہوں نے اسرائیل کو جو ہے وہ بالکل ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی، اور یہ ایک بہت بڑی دیوار تھے اس پوری ریجن کے اندر اسرائیل کے خلاف۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشار الاسد کا تختہ ختم ہو گیا، اور پھر جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپورٹ مل رہی ہے مغربی میڈیا کے اندر ان دہشت گردوں کو، انتہا پسندوں کو، جنہوں نے حلب سے شروع کیا اور ڈماسکس تک پہنچے یا پہنچ رہے ہیں، یہ ایک ایسا گروہ ہے جس کی ہم نے پہلے بھی اگزامپل دیکھی۔ مثلا ہم نے دیکھا کہ ہمارے بالکل بغل میں افغانستان کے اندر طالبان، جو کہ جن کے اوپر انٹرنیشنل پابندیاں تھیں، جن کے خلاف امریکہ بولتا تھا، اور پھر امریکہ
امریکہ نے انخلا کیا اور وہ کس طرح سے دنوں کے اندر وہ کابل تک پہنچے، یہ سب کچھ ایک سٹیجڈ چیز تھی. بالکل اسی طرح کا پیٹرن جو ہے وہ فالو کیا گیا ہے شام کے اندر. اور وہ تمام لوگ، یہ تمام جو گروہ، کیونکہ اگر آپ اسرائیل کے مختلف رہنماؤں کے، وزیر اعظم کے ان کے بیانات دیکھیں، وہ اس پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ بشار الاسد کی جو حکومت ہے وہ برطرف ہو گئی اور یہ جو باغی گروپ یا یہ جو انتہا پسند گروپ ہے یہ اس کے اوپر حاوی ہو گیا. ان کی خوشی کا سبب یہ ہے، ان کی خوشی کی وجہ یہ ہے کہ اب اسرائیل کو کھل کے کھیلنے کا موقع مل جائے گا. اب گولان ہائٹس کے سمیت تمام جو ان کے پاس علاقے جہاں پہ وہ نہیں پہنچ سکتے تھے، اور اپنی وہ ان کی مدد سے وہ وہاں پہ پہنچیں گے، اور ایک طرح سے وہ جو ایک ایران اور رشیا کا الائنس تھا سیریا کے اندر، وہ ان کو ٹوٹا ہوا ملے گا، اور اس کے بعد وہ بھرپور طریقے سے اپنا جو کام ہے وہ کر سکیں گے. اور ان کی منزل جو ہے وہ ایک نہ صرف یہ کہ شام کا یہ علاقہ، بلکہ اس کے بعد لبنان اور اس کے ساتھ عراق اور اس کے ساتھ جو ایران ہے، وہ بھی ان کی تمام جو ان کا جو ایک نقشہ ہے یا جو ان کا ایک پورا علاقہ ہے، اس کے اندر وہ ایک بہت اہم چیز جو ہے وہ ہو سکتا ہے. بہرحال ہم اس کے اوپر دوبارہ آتے ہیں کہ یہ ایک نئی جنگ کا آغاز ہوا ہے، نئی علاقائی جنگ کا آغاز ہوا ہے. اور اس کو اگر کہا جائے، یہ ایک سوال ہے کہ امریکہ کی نظروں کے نیچے اور رشیا کی نظروں کے نیچے یہ سب کچھ آسانی سے ہو گیا ہے، تو یہ کوئی بہت یہ سمجھ میں آنے والی گیم ہے، یہ کوئی اس سے بالاتر نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہم ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اس کا کس طرح سے چیلنج ہو سکتا ہے. پاکستان کے اندر بہت سارے فیکٹرز موجود ہیں. وہ جو جس کو خوارج کہا جا رہا ہے یا جو TTP ہے، وہ جس طرح سے مدد دے رہی ہے، ہمارے ہاں نقب لگائی جا رہی ہے، شام کے اندر بھی اسی طرح سے نقب لگائی گئی تھی، ان تمام لیبیا کے اندر بھی نقب لگائی گئی تھی، مصر کے اندر بھی، یہ سب چیز ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے. وہ شکست و ریخت جو کہ ہوئی ہے ان تمام علاقوں کے اندر، اس کے اندر پہلے پاپولر جو ویو تھی اس کو قابو کیا گیا، اس کے ذریعے سے کام کیے گئے، اور پھر چڑھائی جو ہے وہ کی گئی، اور پھر یہ لشکر کشی ہوئی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ریاستیں کس طرح سے ناکام ہوئی ہیں. خدا نہ خواستہ پاکستان کے اندر جو ہے ہمارے بہت اعتراضات ہیں، ہمارے بہت شدید اعتراضات ہیں کہ جو پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی جو پولیٹیکل انوالومنٹ رہی ہے، اس کی جو پالیسیز رہی ہیں، اس کے اوپر بہت شدید جو ہے وہ خدشات رہے. لیکن یہ جو لشکر کشی اور پھر جو معاشرتی نقب زنی کے ذریعے سے لشکر کشی ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر اس کے فیکٹرز موجود ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان کی فوج بہت مضبوط ہے، بہت زیادہ مضبوط ہے، لیکن اس فیکٹر کو آپ بالکل بھی مسترد نہیں کر سکتے. میں سن رہی تھی گنڈا پور صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ جس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ 17 حملے کریں گے، ہم نے تو 4 کیے ہیں یا 3 کیے ہیں، ہم اس کے بعد 14 حملے کریں گے اور اس کے بعد کامیاب ہوئیں گے اور ہم قبضہ کر لیں گے. یہ سوچ ایسی سوچ نہیں ہے، یہ اچانک آنے والی سوچ نہیں ہے. اس کے مقاصد ہیں، اور ان مقاصد کو جو ہے وہ ریاستوں کو دیکھنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑے گا. لیکن یہ بہت خطرناک اس کے نتائج جو ہے وہ نکل سکتے ہیں. میں بہت محتاط بات کر رہی ہوں، میں بہت محتاط بات کر رہی ہوں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عوامی جماعت ہے. پاکستان تحریک انصاف کا جو تمام انٹرسٹ ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان ہے تو تحریک انصاف ہے، پاکستان ہے تو ان کا اقتدار ہے، پاکستان ہے تو ان کے پاس عوام ہے. اگر ڈیوائیڈیڈ اور منتشر عوام ان کو ملیں گی تو یہ کوئی پاکستان کے لیے نہ ان کے لیے بہتر ہوگا نہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. تو اسی میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سول نافرمانی کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے جمعے تک کی جو ہے وہ ڈیڈ لائن بھی دی ہے کہ ان کے اسیروں کو رہا کیا جائے. اصل میں تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو رہا کیا جائے، ظاہر ہے وہ ان کا مطالبہ بھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے. ایک طرف انہوں نے کمیٹی بھی بنا دی ہے جو کہ بات چیت کرے گی، اور دوسری طرف جو ہے وہ انہوں نے سول نافرمانی کے لیے بھی کہہ دیا. اچھا، اب سول نافرمانی کی جو پہلی کال دی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، وہ عمران خان صاحب نے جب 2014 میں دی تھی تو وہ ایک ناکام کال تھی، لوگوں نے اس کے اوپر کان نہیں دھرے تھے. اس وقت عمران خان صاحب کو یہ اس بات کا بہت یقین ہے کہ ان کی عوامی مقبولیت کے پیش نظر جو ہے وہ لوگ ان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی اس کال کے اوپر جو ہے وہ کان دھریں گے. مثلا جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پیسے نہ بھجوائیں، اور وہ جب وہ پیسے نہیں بھجوائیں گے تو پاکستان کو بہت نقصان ہوگا. یہ یاد رہے کہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر مستقل جو ہے وہ ترسیلات زر جسے ہم کہتے ہیں یا ریمیٹنسز کہتے ہیں، ان میں اضافہ ہی ہوا ہے، اس میں کمی واقع نہیں ہوئی. یعنی لوگ جو پیسے بھجواتے ہیں وہ پیسے
ریاست کو نہیں بھجواتے، وہ اپنے رشتہ داروں کو بھجواتے ہیں، وہ اپنی فیملیز کو بھجواتے ہیں، جو باہر کام کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے بھجواتے ہیں جن کی یہاں پہ ہیں. اور یہ یاد رہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک بڑی تعداد ہے، یعنی یورپ اور امریکہ والوں سے زیادہ مڈل ایسٹ پہ جو ہمارے مزدور ہیں جو وہاں پہ کام کرنے کے لیے گئے ہیں وہ ریمیٹنسز بھجواتے ہیں. تو وہ کوئی ریاست پاکستان پہ احسان نہیں کرتے، وہ اپنے بچوں کے لیے پیسے بھجواتے ہیں، وہ اپنے خاندانوں کے لیے پیسے بھجواتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے لیے پیسے بھجواتے ہیں، وہ یہاں پہ اپنے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ان کی ویلفیئر کے لیے پیسے بھجواتے ہیں، جس کا کہ فائدہ ظاہر ہے کہ ریاست کو بھی ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب نے یہ کال بہت جلدی میں دی ہے یا یہ بہت سوچ سمجھ کے دی ہے؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت سوچ سمجھ کے یہ کال دی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ کال بھی ناکام ہوگی، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ان کا لانگ مارچ ناکام ہوا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے وہ ایک مستقل جو تحریک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ناکام ہو رہی ہے. لیکن کیا عمران خان صاحب کو یہ نہیں پتہ کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتی؟ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ گیزر جو ہے وہ چلانا پڑا، گیس آن کرنی پڑی، بل دینے پڑے کہ جی وہ سردی بہت ہے. 2014 کے بعد آپ کو یاد ہے سول نافرمانی کی انہوں نے لہرایا تھا کہ یہ بل جلا دیں اور اس کے اوپر کریں. ان کو اس وقت بھی پتہ تھا کہ یہ ناکام ہوگا، لیکن جو ان کا جو ایک تو فالوور ہے وہ ان سے سوال نہیں کر سکتا. ان سے سوال اس لیے نہیں کر سکتا ان کا فالوور کیونکہ وہ سوال کرنے کی جرت ہی نہیں کرتا. وہ ایک کلٹ ہے جو کہ ان کی ہر بات کو تسلیم کرتا ہے. تو ان کو یہ بات پتہ ہے کہ ان کو کوئی سوال نہیں کرے گا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ کا اس سے کیا فائدہ ہے. اور وہ کال ساری جو کہ عمران خان صاحب آخر میں دے سکتے ہیں وہ پہلے کیوں دے رہے ہیں؟ یعنی کہ ڈائلاگ کے اوپر وہ نہیں آ رہے، یعنی وہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے سیاسی لوگوں کے ساتھ. ہاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، وہ پرانے دن واپس لوٹانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کر رہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ حربہ استعمال کر رہے ہیں جو کہ ایکسٹریم حربہ ہے. کیوں ہے ایسا؟ مطلب میں اس کی لاجک میں سب آپ کے سامنے رکھتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ متفق نہ ہوں، لیکن عمران خان صاحب یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ آپ ہر کال کے ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے ناکامی کے باوجود جو سوشل میڈیا ان کی ہائپ ہے وہ کس طرح سے بنتی ہے، وہ کس طرح سے بڑھتی ہے، وہ کس طرح سے آگے جاتی ہے، اور پھر اس کا ان کو جو لوگ جو ذہن جو نہیں بھی کر رہے وہ بھی ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ نقب لگا رہے ہیں کہ یہ ریاست کو اس طرح سے آپ نے دور کرنا ہے. ریاست سے خود کو دور کرتے ہیں، وہ اس پورے قانون ضابطے کے ساتھ خود کو لوگوں کو دور کر رہے ہیں اور اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا اثر ہوتا ہے. یعنی ابھی آپ نے دیکھا کہ ان کی ایک کیمپین چلی عسکری پروڈکٹس کا بائیکاٹ جو ہے وہ کیا جائے. اب ظاہر ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو صرف پی ٹی آئی ہے، اور سوشل میڈیا جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، لوگ اس کو دیکھتے بھی ہیں. بے شک انٹرنیٹ سلو کر دیا گیا کچھ بھی ہے، لیکن لوگوں تک تو بات پہنچتی ہے پی ٹی آئی کی. تو کیا ہے کہ وہ جو انہوں نے عسکری پروڈکٹ، ویسے سب سے بڑی عسکری پروڈکٹ تو خود تحریک انصاف ہے، ہم پی ایم ایل این کو بھی کہہ سکتے ہیں ویسے کیونکہ وہ بھی جنرل جیلانی کے اس پہ ہے. لیکن یہ جو پروڈکٹ کا بائیکاٹ ہے عسکری پروڈکٹ، اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. میرا نہیں خیال یہ کامیاب ہوگی، بالکل ناکام ہوگی. لیکن لوگوں کے ذہن میں آپ نے ڈال دیا کہ یہ پروڈکٹ ہے، یہ لوگ ہیں، اور اس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ نفرت میں وہ جو تقسیم ہے اس سے گہری ہو جاتی ہے. اسی طرح سے وہ جب یہ کہیں گے کہ آپ پیسے مت بھیجیں، لوگ بھیجیں گے، بالکل بھیجیں گے، لیکن ان کے ذہن میں وہ جو تقسیم اور تفریق ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، اور یوں یہ جو معاشرہ ہے یہ مزید تقسیم ہوگا، جس کا الٹیمیٹ جو فائدہ ہے وہ عمران خان صاحب کو ہوگا جب وہ اپنی ایک فائنل کال کی طرف بڑھیں گے، یا وہ کہیں گے کہ بس اب آپ آ جائیں اور اب ہم آ رہے ہیں، یا وغیرہ وغیرہ جو بھی وہ کریں گے. تو اس سے ذہن سازی کرنے میں ان کو آسان ہو رہی ہے. دوسرا یہ سوشل میڈیا کی ساری کہانیاں ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر اس کے جو ہے وہ ایک پریزنس ہوگی، اس کا بہت بڑا اس کا وہ ایک جسے کہنا چاہیے کہ اس کی ہاہاکار ہوگی. لوگ اس کو جو ہے وہ بائی کریں گے مینٹلی، ذہنی طور پر، اور یوں عمران خان صاحب جو ہے اس مقصد تک پہنچ جائیں گے جس مقصد تک ان کو پہنچنا ہے. میں پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں سے بات کر رہی تھی کہ آپ کو کیا فائدہ ہوا اس لانگ مارچ کا، تو انہوں نے کہا آپ کے نزدیک آپ کہتی ہیں ناکام ہے، یا بہت سے لوگ کہتے ہیں ناکام ہے، ہمارے نزدیک تو کامیاب ہے کیونکہ ہم نے تو خبر بنا دی. آج عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں 12 لوگ ہی مرے ہیں، جو پہلے بیرسٹر گوہر نے کہا تھا اور جن کو علیمہ خان صاحبہ نے ڈانٹا تھا. آج عمر ایوب صاحب نے بھی تصدیق کر دی کہ 12 لوگ مرے ہیں. لیکن وہ جو میڈیا ہائپ، سوشل میڈیا ہائپ دی گئی، جس طرح سے اس کا پرچار کیا گیا، جس طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی ڈپلومیٹس کو تک کو جو ہے وہ کنفیوز کیا گیا،
وہ کنفیوژن جو ہے اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف نے اٹھایا. تو ہمارے نزدیک وہ ایک ناکام کال تھی, مگر تحریک انصاف کے نزدیک وہ ایک کامیاب کال تھی. جیسے ہمارے نزدیک ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ناکام کال ہو جو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں سول نافرمانی کی, لیکن عمران خان صاحب کے نزدیک جو ان کا مقصد ہے وہ اس میں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے ہو رہے ہوں. اب اس پہ ریاست کو کیا کرنا ہے؟ ریاست کو اس کے اوپر, حکومت کو اس کے اوپر, سیاسی جماعتوں کو, میڈیا کو اس کے اوپر ضرور بات کرنی چاہیے کہ یہ کس طرح سے ڈیوائیڈ جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے. اور خدا نخواستہ ہم لیبیا, شام اور عراق نہیں بن سکتے, لیکن اگر ہم بن گئے تو ہماری جو فرسٹ ڈیفنس ہے وہ اتنی زیادہ کمزور کر دی جانے کی کوشش ہوگی کہ جس سے کہ ہمیں بہت نقصان ہوگا. بہرحال یہ ریاست کا کام ہے یا حکومتوں کا کام ہے یا سیاسی جماعتوں کا کام ہے کہ وہ کیسے اس کو آگے دیکھتے ہیں. دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ آج غلام قادر صاحب کی سٹوری ہے جنگ میں, اور بہت اہم سٹوری ہے. میں ان کو بہت ریگارڈ کرتی ہوں, رانا غلام قادر صاحب کو, بڑے سینئر صحافی ہیں, بہت ان کے اچھے سورسز ہیں, اس لیے میں یہ آپ کے سامنے رکھ سکتی ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم کے خلاف پینل کوڈ کے تحت فوجداری مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے الزامات ہیں. اعلیٰ حکومتی ذرائع کے مطابق عمران, یعنی یہ جو سول نافرمانی کی کال ہے, ویسے یہ تو گاندھی صاحب بھی کامیاب نہیں کروا سکے تھے, وہ بہت کامیاب آدمی تھے لیکن ان کی بھی ناکام ہوئی تھی. تو یہ ریاست کے خلاف بغاوت کا مقدمہ اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. اعلیٰ حکومتی ذرائع کے مطابق عمران خان کے خلاف کارروائی شروع کرنے کی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی اور وزارت داخلہ کو وفاقی کابینہ کے لیے سمری تیار کرنے کا ٹاسک بھی دے دیا گیا ہے. سائبر کرائم ونگ نے بھی عمران خان کے خلاف کارروائی کے بعد FIA کا جو ونگ ہے کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں عمران خان کا ٹرائل کرنے کا منصوبہ ہے. ذرائع کا بتانا ہے کہ عمران خان کے خلاف پاکستان پینل کوڈ کے چیپٹر 6 اور 9A کے متعلقہ سیکشنز کے تحت کارروائی جو ہے وہ شروع ہوگی. اب یہ جو معاملہ ہے سول نافرمانی کا, یہ بھی اور ہماری اطلاعات ہیں جو پرانے عمران خان صاحب نے جو قومی اسمبلی عدم اعتماد کے دوران توڑنے کی اسمبلی بھیجی تھی, اس کے اوپر آرٹیکل 6 جو ہے وہ عمران خان صاحب کے, اس کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. یہ ہم نے, اور یہ ہمارے پروگرام میں میرا خیال ہے خواجہ آصف صاحب نے کہا بھی تھا اگر آپ کو یاد ہو. تو اس کے اوپر ہے. دوسرا جو سول نافرمانی کی کیس کا معاملہ ہے, اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ڈیوائیڈ ہے, اور یہ بھی بائی ڈیزائن ہوتی ہے. ان کے ہاں عمران خان صاحب کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, جو عمران خان صاحب کہیں گے وہی ہوگا, لیکن ایک فار دا فیس آف میڈیا کہ نہیں ہم غور کریں گے, کور کمیٹی بیٹھے گی, یہ کرے گی, وہ کرے گی, ایسا ہوتا نہیں ہے. ہوگا وہی جو عمران خان صاحب کہیں گے, اور وہ ہو سکتا ہے کہ جمعے کے بعد جو ہے, ظاہر ہے ان کو پتہ ہے ان کے مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے. اور یہ جو غلام قادر صاحب کی سٹوری ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف مزید مقدمات ہیں. سول نافرمانی کی کال جو ہے ان کے ٹویٹر ہینڈل سے آئی ہے, وہ اس کو ابھی تک ڈسون نہیں کر رہے. یہ معاملہ جو ہے ان کے خلاف جا سکتا ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ جو بات اسی سول فوجی عدالتوں کے حوالے سے, اس پہ بھی آج بہت اہم معاملات جو ہے سامنے آئے ہیں. آج وہ یہ معاملہ تھا, کیس سنا گیا تھا, اور اس کے اندر بھی ایسے لگتا ہے کہ کچھ جزیات کے ساتھ جو ہے, یعنی اب تک تو جو اس کیسز کو سول عدالتوں میں منتقل کرنے کی بات کی گئی تھی اس کو مسترد کر دیا گیا ہے. تو یہ کیس انسداد دہشت گردی کا, اور یاد رہے کہ فیصل واوڈا صاحب نے کچھ دن پہلے یہ کہا ہے کہ 14 دسمبر سے پہلے جنرل فیض کا فیصلہ ہوگا. جنرل فیض کا فیصلہ اگر ہو گیا تو عمران خان صاحب کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہوں گی. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو سول نافرمانی کی کال دی گئی ہے, یا اس کے بعد ایک اور لانگ مارچ کی بات ہے, یا جو علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں حملوں کی بات کر رہے ہیں یا قبضے کی بات کر رہے ہیں, یہ سب جو ہے یہ اسی کا ایک معاملہ جو ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے. اسی طرح سے جو اگلے ہفتے سپریم کورٹ ہے, اب یہ یاد رکھیں انہوں نے کہا ہے عمران خان صاحب کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ کمیشن بنا دیا جائے 9 مئی پہ بھی, اور فلاں, یہ بہت لمبا ان کا طویل مطالبہ ہے, ان کے اپنے اس میں ٹویٹ میں بھی کہا ہے. لیکن اس کے اندر, اور پھر انہوں نے یہ اس کے اندر جو مختلف اس کے جو ان کے جو مطالبات ہیں اس میں کہا ہے کہ انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی, 9 مئی 26 نومبر کے واقعات پر شفاف تحقیقات اور جوڈیشل کمیشن اور مذاکراتی کمیٹی انہوں نے بنا دی ہے. یہ یاد رہے کہ ایک بہت دلچسپ اور اہم ڈیولپمنٹ اس ہفتے آئی ہے, اور وہ آئی ہے جو ابھی کچھ کیسز جو ہیں وہ لگے ہیں سپریم کورٹ کے اندر, اور وہ بہت اہم کیسز ہیں. مثلاً 8 فروری 2024 کے انتخابات دھاندلی کے الزامات کی درخواست جو ہے
وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی آئینی کورٹ میں. یہ جسٹس امین الدین خان صاحب اس کو کریں گے. 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن کی درخواست جو ہے وہ بھی مقرر ہو گئی ہے. تو عمران خان صاحب کا یہ جو مطالبہ ہے 9 مئی والا، یہ ہو سکتا ہے کہ وایا سپریم کورٹ کسی نہ کسی نہج پر پہنچ جائے، تو یہ اس کی شاید ایک سنوائی ہو سکتی ہے. اسی طرح سے جو ایک اور 7 رکنی بینچ بنا ہے جو کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات کے اندراج کی جو درخواست ہے اس کی سماعت کرے گا. یہ بھی بہت اہم ہے اور یہ بھی سپریم کورٹ میں معاملہ آ چکا ہے. اسی طرح سے اڈیالہ جیل سے جو خیبر پختونخوا میں منتقل کرنے کی عمران خان کی درخواست ہے وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. اسی طرح سے فون ٹیپنگ کا بھی ہے، لیکن یہ جو 2-3 پریکٹس اینڈ پروسیجر بھی ہے وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے. اسی طرح سے جو انتخابی دھاندلیوں کے بارے میں بانی پی ٹی آئی کی جو درخواست ہے وہ بھی مقرر کر دی گئی ہے، اور یہ 11 سے 10-11 دسمبر اور اس کے آگے 12 دسمبر تک یہ 3-4 معاملات جو ہیں سنے جائیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ وایا سپریم کورٹ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پہنچنے کی کوشش کی جائے، لیکن یہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے ہو سکتا ہے ناکام ہو، لیکن اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.